یہ بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں اب تک بھی ہے، عرب لوگوں میں مناطق حارہ میں جتنے گرم علاقے ہیں وہاں عورتوں کا بھی ختان ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ام عطیہ ایک عورت تھی جو ختان کرتی تھی، تو حضور پاک نے اس کو نصیحت کی کہ تم ختان تو کرتی ہو لیکن لا تنحکی، زیادہ نیچے نہ کاٹا کرو، زیادہ گہرا زخم نہ ہو، تھوڑا سا اوپر سے معمولی سا نقصہ ہے نا احزار الزوج، تاکہ وہ خامد کے لیے عورت جو ہے اور زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ختان جو ہے سیدنا ابراہیم میں آیا، اور آپ کی بیوی کا بھی ختان ہوا لیکن بطور سزا، کہ بی بی سارہ نے اپنا غصہ یوں پورا کر کے قسم پوری کر۔ بہرحال اللہ عالم، لیکن مردوں میں جو ختان ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ، اور اول من اختتن، سب سے پہلا انسان ہے جس کا ختنہ وہ سیدنا ابراہیم، خدا کی شان۔ اور ختنہ بھی آپ کا کب؟ وہ 80 سال کے، اس وقت آپ بچے نہیں تھے، آپ کی عمر مبارک 80 سال۔ اول من رأى الشیب، اور اس وقت یعنی مردوں میں پہلے شخص ہے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بال داڑھی میں سفید دیکھے، ورنہ پہلے جو تھے مانا یہ ہے کہ لوگوں نے کبھی بال سفید دیکھا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے بالوں کو سفید دیکھا تو پوچھا کہ یا رب بما ھذا، یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وقار، یہ وقار ہے بندے کا۔ قال یا رب زدنی وقارا، کہ اللہ اگر یہ وقار ہے تو اور بڑھاؤ، پھر اور زیادہ کرو، تھوڑا وقار کیوں ہے، پھر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اول من شب جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، اول من اختتن وہ بھی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بھی شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اب آگے دو روایات، اکثر روایات میں تو یہ ذکر ہے کہ جب بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ کا آپس میں تباغت ہو گیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ولادت اسماعیل علیہ السلام پہ بڑی خوشخبریاں ابراہیم علیہ السلام کو ملی کہ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی ذریت میں نبی آئے گا محمد الرسول، اور جو خاتم الانبیاء ہو، اور پھر اس کی ذریت میں 12 عظیما، کہ 12 بڑے سردار گزرے، اور اسی کی تائید میں وہ حدیث مبارک ہے جو سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الامر قائما، یہ دین کا حکم ٹھیک رہے گا، اور 12 خلیفہ امام جو ہے 12 خلیفے پیدا ہوں گے، اور کلہم من قریش، وہ سب کے سب ہوں گے قریش سے۔ جب قریش سے ہوں گے تو اولاد اسماعیل ہو گئی۔ اچھا، وہ 12 خلفاء جو ہیں، خلفاء 12، ایک تو ہمارے شیعہ حضرات نے 12 امام بنا رکھے ہیں نا، انہوں نے بھی 12 امام، اور پھر 6 امام، ان کے بھی یعنی 2 بڑے فرقے جو ہیں، ایک فرقہ 12 امام مانتا ہے، ایک 6 امام۔ 12 امام جو یہ مانتے ہیں، یہ تو شروع ہی حضرت علی سے کرتے ہیں کہ پہلا امام حضرت علی تھے، اور اس کے بعد آخری منتظر ہیں، سرداب میں غار میں بیٹھے ہیں، محمد بن حسن العسکری کی اولاد ہیں جو امام غائب ہے، اور یہ زمانہ غیبوبت کبریٰ کا ہے۔ تو غیبوبت کبریٰ کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آیات اللہ ہوتے ہیں یہ ان کے نائب ہوتے ہیں، پھر ان کے احکام پہ امت کو چلنا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن نے سلو کر لی، حضرت حسین کو خلافت ملی ہی نہیں۔ اچھا، پھر جن کو وہ 12 امام بناتے ہیں وہ تو کبھی مسجد میں بھی امام نہیں رہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولے آدمی۔ بھائی امامت کے لیے آخر کوئی حکومت تو ہو۔ جیسے کہ ابوالکلام نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ تو نہیں ہے، یعنی خلافت و امامت کا جو تصور ہے اسلام میں، وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے کہ جس کے لیے پیشانوں کا سجدہ کافی ہو، بلکہ خلافت تو تمکن فی الارض کا نام ہے کہ حکومت بھی تو ملے نا کسی جگہ، تبھی تو خلیفہ بنے گا۔ تو ان بیچاروں کو تو کبھی نہیں ملی۔ تو اصل 12 امام مراد کیا ہے کہ حضرت ابو بکر سے شروع ہوں گے اور حضرت حسن تک آئیں گے، پھر آگے بعض بنو العباس ہیں اور بعض بنو امیہ سے ہیں، اور اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ 12 ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، 12 پورے ہونے ہیں قیامت سے پہلے، اور وہ تقریباً جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ پورے ہو گئے، لیکن جو روافض کہتے ہیں وہ بات جو ہے بالکل بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حجت۔
اب علماء نے لکھا ہے کہ جب بی بی سارہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد فطری بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ جو تھی وہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ زیادہ ہو گئی کہ اب وہ بچے کی ماں بن گئی، اور پھر بچے کا ملنا، بچے کی خبر گیری کرنا، تو وہ بھی تو وقت زیادہ اسی بیوی کو ملے گا، تو اس سے بی بی سارہ کا غصہ اور تیز ہوتا گیا۔ تو اس لیے حضرت نے سوچا کہ میں اس بیوی کو اور بچے کو کہیں دور جا کے چھوڑا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر، کیونکہ خلیل جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے، اور دوست تو پھر کسی اور کی محبت برداشت نہیں کرتا، اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان صاحبکم خلیل اللہ، لیکن چونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں تو لہذا اب دل میں وہ مقام جو اللہ کو دیا جا چکا ہے اس کے لیے کسی اور کی گنجائش نہیں۔ تو اب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ ہے، تو خلیل اللہ اور محبت چاہے بیٹے سے ہو چاہے بیوی سے ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال تھا کہ امتحان میں آ گئے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بیٹے کو لے جاؤ اور ایک جگہ پہ چھوڑو۔ کہاں چھوڑنا؟ کہا بس تم چلو، اب ہم خود ہدایت کریں۔ تو صحیح اب ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تھیں، یعنی بی بی سارہ بھی غصے میں تھی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام جو تھا اس کی عظمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ خلیل میرا ہو اور پیار بیٹوں سے کرے، اولاد سے کرے۔ تو دونوں باتیں جب جمع ہو گئیں، حکم ہوا، تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو لے کے آئے، چلتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں اب اللہ کا کعبہ ہے اور اس کے سامنے جہاں زمزم کا کنواں ہے، اسی جگہ تھوڑی سی ایک اونچی جگہ تھی، انددوہا فوق زمزم، اس مقام پہ آ کے انہوں نے سواری روک دی۔ اللہ کا حکم یہی تھا، وہی اپنے بیوی بچے کو اتار، اور بات بھی یہی سمجھ آتی، اور روایات سے تصدیق بھی یہی ہوتی ہے، ورنہ اللہ کا نبی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ایک بیوی ناراض ہو جائے تو دوسری بیوی کو اتنا دور نکال دے، یہ تو شان نبوت کے خلاف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ یہاں سرزمین کعبہ میں چھوڑا تو چلنے لگے تو سلام نہیں، بات نہیں، بتایا نہیں، تو بی بی صاحبہ تو دوڑی پیچھے کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ تو اگر صرف بی بی سارہ کا غصہ ہوتا، اب تو بی بی سارہ نہیں دیکھ رہی، اب تو اپنی بیوی کو ملتے ہیں، اپنے بچے کو چومتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، بھی گھر میں لڑائی کا خطرہ تھا اس لیے میں نے آپ کو دور کر دیا ہے، آپ دور رہیں، وہ بھی دور رہیں، وہ شام میں ہوں گی، آپ مکے میں ہوں گی، میں آتا جاتا رہوں گا، جھگڑا نہ ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بولتے بھی نہیں، چپ، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا بولنے۔ اسی لیے صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے اور بی بی پیچھے دوڑتی گئی دوڑتی گئی دوڑتی گئی، حتیٰ کہ جنت المعلی جہاں اب قبرستان ہے، تو اس مقام تک جب پہنچی، ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، تو بی بی صاحبہ کھڑی ہوئی اور نے کہا کہ اللہ امرک بہذا، ابراہیم یہ تو بتاؤ تمہارا ذاتی غصہ ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تم جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، بے وادن غیر عزیزہ رہیں گے، ایک ایسی وادی جہاں کچھ نہیں، یہاں پانی نہیں، یہاں زرع نہیں، یہاں جانور نہیں، یہاں کوئی بندہ نہیں بولنے والا، تو یہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے یا خود ناراض ہیں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جواب دے دو، تو فرمایا کہ ہاں ان اللہ امرنی بہذا، میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی صاحبہ فوراً رک گئی، کہا اذن لا یضیعنا، کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ ابراہیم اب کیا ہے، ہمیں اب آپ کا کوئی فکر نہیں۔ بی بی صاحبہ واپس آ گئی، آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک بچہ ہے، وہ بھی رضیع دودھ پینے والا، اور ایک مشکیزہ ہے پانی کی، اور ایک مشکیزہ ہے اس میں کچھ ستو ہیں، کچھ کھجوریں ہیں، یہ ذات راہ ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے گزارا ہونے لگا۔
اور کتنے دن تک وہ پانی چل سکتا تھا؟ آخر وہ پانی جو تھا ختم ہو گیا۔ اب جب پانی ختم ہو گیا، کان اسماعیل یتلبتو، روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پلٹیاں کھانے لگے پیاس۔ یہ واقعات پڑھ لینا یا کسی سے سن لینا تو کوئی ایسی بات نہیں، ضرورت اس بات میں ہے کہ اس میں تفکر کریں کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ اس کعبۃ اللہ میں نہ عمارت ہے نہ کعبہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیلوں تک کالے کالے پہاڑ ہے، کوئی بندہ نہیں، ایک اکیلی عورت بیٹھی ہو، کیا مقام کیا ہوگا، اس پہ گزری کیا ہو۔ اسی پہ ذرا آپ تصور کریں نا جی، آپ اپنے فلیٹ میں ہوتے ہیں، بچے چلے جائیں نا تو کئی دن تک بندے کو نیند نہیں آتی، اکیلا سو رہا ہے بندہ، 2 دفعہ آدمی چیک کرتا ہے کہ دروازے بند ہیں، لاک ہیں، کیا ہیں، اب اکیلا سو رہا ہوں، بھائی انسان ہے، سو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو سیدہ ہاجرہ کا مقام عظمت دیکھیں کہ ایک اکیلی عورت ہے کہ دودھ پینے والا بچہ ہے، اور اللہ پہ کتنا بڑا یقین۔ یہ تو دین کے لیے عورتوں کی قربانیاں تھیں۔ اسی لیے اب آپ ہم دیکھ لیں کہ بھی ہم حج پہ آتے ہیں، کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر والے لوگ، ہمارے عزیز و اقارب، کیا وہ عورتیں بھی اتنی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اس کعبۃ اللہ کے لیے، اس گھر کے لیے، اس حج کے لیے، اس دین کے لیے؟ اتنا بڑا امتحان جو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی بات تو نہیں آسان سی۔ اب بیٹا تڑپ رہا ہے، پانی کوئی نہیں، آپ بتائیں کہ جناب ایک عورت کہاں جائے؟ اور پھر اولاد ہے۔ تو سب سے قریب ترین پہاڑ جو تھا وہ جبل صفا۔ تو بی بی صاحبہ دوڑ کے صفا پہ چڑھی کہ دور کہیں نظر ڈالوں، شاید کوئی اڑتے ہوئے پرندے نظر آ جائیں۔ اچھا، بعض پرندے خاص ہوتے ہیں جو خاص طور پہ پانی کی جگہ پہ اڑتے ہیں، اور وہ عرب لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ صحراؤں کے رہنے والے لوگ ہیں کہ شاید کوئی پرندہ نظر آ جائے یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا قدرت سے نظر آ جائے اور ان کے پاس پانی ہو تو میرا بچہ بچ جائے۔ تو ام اسماعیل علیہ السلام آپ صفا پہ چڑھی، صفا سے پھر آپ مروہ کی طرف چلے۔ اب صفا اور مروہ کے درمیان میں جہاں انہوں نے سبز بتی کا نشان لگا دیا ہے، یہ جگہ تھی نیوی۔ اب باقی جگہ جو تھی وہ اونچی تھی، وہاں سے تو اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے۔ جب بی بی صاحبہ یہاں وادی میں اتر جاتی نیچے تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو بی بی تیز سے کہ اب جلدی اونچی جگہ پہ جاؤں، دیکھو تو صحیح، خدا نہ خاصا میں پانی ڈھونڈ رہی ہوں اور کوئی جنگل کا جانور آ کے حملہ کر دے بچے پہ۔ اسی طرح مروہ پہ چڑھی، پھر واپس آئیں، کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو اسی دوڑنے کو میرے اللہ نے ایسا قبول فرما لیا کہ قیامت تک انبیاء، اولیاء، صلحاء، حجاج، ہر آدمی سنت ام اسماعیل کو زندہ رکھے گا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گا کہ وہ اللہ کے لیے جو تڑپ، اور اس دوڑنے پر ثواب تب مرتب ہوتے ہیں، اس کے فضائل تب حاصل ہوتے ہیں کہ جب کیفیت وہ پیدا ہو جائے کہ سامنے بچہ ہو، اس کی ہلاکت یقینی ہو، پانی کہیں سے نظر نہ آئے، آدمی اکیلے وحشت میں ہو اور بے تحاشا دیوانوں کی طرح بھاگ رہا ہو۔ جب یہ کیفیت پیدا کرے پھر دیکھیں کہ صفا مروہ کی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ اب تو ٹھیک ہے، ایک سنت ہے، ادا ہو جاتی ہے، آدمی پوری کر لیتا ہے، اب تو اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، راحت ہے، آرام ہے، اس کے بعد بھی آدمی کہتا ہے جی بہت رش ہے، اس دفعہ تو بہت تکلیف ہوئی، چلو جی اوپر دوڑ لیں گے، اس سے اور اوپر دوڑ لیں گے۔ لیکن وہ کیفیت جب تک پیدا نہ ہو، فضائے بدر پیدا کر، وہ کیفیت پیدا کرو تو رحمت آئے نا۔ تو اس لیے بی بی صاحبہ دوڑی اور اسی دوڑ میں تھی کہ آواز آئی۔ جب آواز آئی تو بی بی صاحبہ رک گئی۔ بی بی صاحبہ کے رکنے پر بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، نے کہا کون ہو؟ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو باتیں کرو، سامنے آؤ۔ تو پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ آپ نہ گھبرائیں، آپ اپنے بچے کے پاس تو آئیں۔ تو جب بچے کے پاس آئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے پاؤں ہل رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل جس جگہ میرے نبی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہل، اسی جگہ پر مارو، نہیں سے چشمہ نکلے۔ تو اس لیے روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ ماء زمزم جو ہے، اس میں اللہ نے بڑی عظیم رحمتیں جمع کی ہیں کہ ایک تو جبریل علیہ السلام کا پر لگا اور ایک اللہ کے نبی کے پاؤں لگے، اور پھر تیسری بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک نے خود ڈول منگوا کے پیا اور اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر زمزم میں ڈال دیا
تو وہ برکتیں بھی شامل ہو گئیں زمزم میں. تو اب پانی نکلا. جب پانی نکلا تو بی بی صاحبہ نے جلدی جلدی پتھر جو پڑے تھے نا لے کے روکنا شروع کیا. زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، اور ہاتھوں سے لے کے اس مشکیدے میں بھرنے کی کوشش کی. تو حضور پاک نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحمت فرمائیں، اگر وہ ایسا نہ کرتی قول کان عینا معینا، یہ تو ایک نہر جاری ہو جاتی دنیا. لیکن اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کی حکمت ہے اسی میں. تو اسی اثنا میں جب پانی کا انتظام ہو گیا، اس وقت کعبۃ اللہ کی کوئی عمارت نہیں. کعبۃ اللہ جو ہے وہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، ایک اونچا ٹیلا بن گیا تھا، اور باعث سے جب برسات کے پانی گرتے تھے کوئی ادھر سے چلا گیا پانی، کوئی ادھر سے چلا گیا، درمیان میں ایک ٹیلے کی کیفیت میں تھا، کوئی عمارت نہیں. کچھ دنوں کے بعد قبیلہ جرہم میں اسفل مکہ تھا، یعنی مکے کا جو نیچے کا حصہ ہے، بسم اللہ یوں سمجھ لیں یہ نیچے کا حصہ ہے، قدا جو ہے نیچے کا حصہ ہے. تو ادھر قدائی والی جانب، قدا والی جانب جو ادھر سے جب گزرا اور وہ پڑاؤ کیا انہوں نے، جیسے قافلے اونٹوں کے چلتے تھے نا جی، پھر ایک رات کو چلتے چلتے تھک گئے، سیر سو گئے، پھر صبح کی تہجد کے وقت پھر چل پڑے، پھر گرمی ہوئی تو پھر بیٹھ گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے جو عام طور پر پانی پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا بھی یہاں تو ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا، یہ کیسا پانی ہے، پتہ تو کرو. تو ان کے آدمی دوڑے دوڑے آئے، آ کے دیکھا کہ بی بی صاحبہ ہیں، ایک بچہ ہے اور چشمہ ہے ماشاءاللہ ابل رہا ہے. تو انہوں نے بھی پانی بھرا اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی لے گئے اور ان کو بتا بھی دیا کہ بھی وہاں تو ایک بڑا عجیب چشمہ اور عجیب پانی. تو اب جرہم والے جو تھے وہ سب کے سب آ گئے بی بی صاحبہ کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ اماں اگر تم ہمیں اجازت دے دو، ناراض نہ ہوں، ہمیں رخصت دے دو تو ہم لوگ آپ کے ساتھ یہاں آباد ہو جائیں، یہاں ٹھہر جائیں. ہم بھی تو سفر اسی لیے کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی جگہ ملے اچھی تو بیٹھ جائیں. بی بی صاحبہ نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ کو میں اجازت دیتی ہوں، ولیکن لا حق لکم علی الماء، لیکن تمہارا پانی پر کوئی کنٹرول نہیں ہو، پانی ہمارے کنٹرول میں ہو. انہوں نے کہا ٹھیک. تو پھر قبیلہ جرہم جو ہے وہاں آباد، اور قبیلہ جرہم جو ہے یہ عرب تھے خالص. تو اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اول من تکلم بالعربیہ، پہلا بندہ جو عربی بولنے والے ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور انہوں نے جو ہے لغت عربیہ جرہم سے سیکھی اور جرہم سے لغت سیکھی. اور جب اب جناب جوانی آنے لگی، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بچے تھے پھر جوان ہونے لگے، اور اتنا ماشاءاللہ جمال کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو بنو جرہم نے خواہش ظاہر کی کہ بی بی ہاجرہ سے کہ مہربانی کریں، آپ کا بچہ اب جوان ہو گیا ہے تو ہماری لڑکی سے شادی کریں. اسماعیل علیہ السلام نے جرہم کے قبیلے سے ایک لڑکی سے شادی. اس کے بعد سیدہ ہاجرہ جو ہے وہ وفات فرما گئی. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے کہ بھی مکے جا کے میں پتہ تو کروں کہ میرے بیٹے کا اور بیوی کا کیا حال ہے. اب اس میں دو روایات ہیں. بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کو لپیٹ دیتے تھے، مختصر ہو جاتی تھی زمین، ان کو شام اور بیت المقدس سے مکے کا سفر جو ہے مشکل نہیں ہوتا تھا، تو جلدی طے ہو جاتا تھا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہے، آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی. اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ براق پہ تشریف لاتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ اپنی اسی عام سواری پہ تشریف لاتے تھے. آپ تشریف لے آئے، آگے مکے پتہ کہ ابھی بھی حاجہ فوت ہو چکی تھی. حضرت اسماعیل کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے، اور پوچھا بھی تم کون ہو، اس نے کہا میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی. اچھا کیا حال ہے، کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، فی ضیق و شدۃ، ہم تو بہت تنگ ہیں. آپ نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہے کیا ہمارے پاس، یہ پانی ہے اور کبھی اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے کبھی جانور مل گیا، کبھی کو پرندہ مل گیا، انڈا ملا، یا بس کوئی گوشت ہے وہ آگ پہ پکا لو اور پانی پی لو. فرمایا اچھا. تو فرمایا کہ اچھا میں تو جاتا ہوں، لیکن جب تمہارا خامد حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جائیں، فقر السلام، انہیں سلام کہنا کہ ایک بندہ آیا تھا، ایسے بوڑھا بزرگ تھا، سلام کہہ رہے تھے آپ کو، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غیر اتبع ضبابک، اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے بدل ڈال.
حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی دنوں کے بعد شکار سے جب واپس آئے تو انہیں کچھ عجیب عجیب سا لگا. انہوں نے کہا کوئی آیا تھا ہمارے گھر میں؟ کچھ ایسے معلوم ہوتا ہے ساتھ اگر نبی گھر میں آیا ہو تو مذاق تو نہیں رہتی. حضور پاک جہاں سے گزر جاتے تھے صحابہ کہتے ہیں میں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، وہ گلیاں خود بتاتی تھی کہ حضور یہاں سے گزرے. خوشبو ہوتی تھی. اللہ کے نبی کہیں سے گزر جائیں، انبیاء علیہم السلام کہیں سے گزر جائیں، پیغمبر اللہ کا پیغمبر جب گزر جائے، اللہ کے نبی سیدنا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی اللہ نے اتنی خوشبو رکھی تھی کہ عطر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو سیدنا ابراہیم الخلیل چلے گئے، واپس آئے. اسماعیل علیہ السلام پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، ایسے سفید ریش تھے، اور انہوں نے آ کے ہم سے پوچھا تھا، خیرافیت پوچھی، آپ کا پوچھا، میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تو اسی طرح بس ما عندنا الا الماء واللحم. اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گئی، پیغام کوئی بات تو نہیں کہہ کے گئے؟ انہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو میرے سلام کہہ دینا اور کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل جا. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، وہ جو آئے تھے نا وہ میرے والد تھے ابراہیم الخلیل، اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے مانا یہ تھا کہ ایسی بیوی کو چھوڑ دو، لہذا الحقی باہلک، میں نے تمہیں طلاق دیا، جاؤ اپنے ختم. نبی کے گھر میں ایسی عورت ہو کہ وہ اللہ کا شکوہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ ہم تکلیف میں، اللہ تکلیف دے تو الحمدللہ اور راحت دے تو الحمدللہ. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور شہر، پھر کئی دنوں کے بعد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام دوبارہ دسے. اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ پھر بھی نہیں ملے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام. آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ بڑے مزے میں. پہلے کا حال تو سن چکی تھی نا بیچاری کہ پہلی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا ویسے بھی صابر شاکر ہوگی اللہ عالم. انہوں نے کہا ہم تو بڑے مزے میں ہیں جی، ماشاءاللہ تازے گوشت ملتے ہیں، زمزم کا پانی ہمیں ملتا ہے، اور کیا چاہیے. تو آپ نے کہا کہ اچھا جب اسماعیل آئیں میرے سلام کہنا اور کہنا ثبت عتبۃ بابک، اس دروازے کی چوکھٹ کو سالم رکھو. اور تھوڑا دور آ کے آپ نے دعا مانگی کہ اللہم بارک لہم فی مائہم کہ یا اللہ ان کو پانی میں اور گوشت میں برکت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان الحب، اگر اس وقت بھی یہ گندم یا روٹی کا مسئلہ بھی ہوتا تو ابراہیم کی دعا لگ جاتی، لیکن اس وقت تھا ہی گوشت اور پانی، تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف گوشت اور پانی کے لیے دعا کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں کسی بندے کو گوشت اور پانی اتنا موافق نہیں آ سکتا جتنا مکے میں. یعنی آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، آپ 2 مہینے رات دن گوشت کھائیں تو انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں کیا ہوگا. یہاں 10 سال کھاتے رہیں کچھ نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے. پھر تیسری دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے، ان اسماعیل یبری نبلا، آپ بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ والد اور ولد میں، اور والد بھی خلیل اللہ ہو اور بیٹا بھی اسماعیل ہو تو کس محبت سے وہ ملے ہوں گے، اور وہ جو وقت نکاح ہوگا وہ کیا حال ہوگا. بڑی ملاقات کے بعد، خوش ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اور اب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس جگہ خدا کا گھر بنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان بالکل جو چاہیں، جو حکم ہو ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار. تو بنا کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے، اب بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میاں مجھے تو نہیں پتا نا کہ کعبہ شریف کتنا طول ہے، کتنا عرض ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا، تو میں کہاں بناؤں. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جگہ موجود ہے، ٹیلہ موجود ہے، کیونکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں جو ہے خیمہ مارا، خیمہ گاڑا کعبۃ اللہ کی جگہ پر. پھر آہستہ آہستہ یہاں ایسے گول قبہ بنا، پھر عمارت بنی لیکن چھت نہیں ہوتی تھی. کئی ادوار گزرے اللہ کے کعبے پر. تو کعبۃ اللہ والی عظمت جو ہے اللہ کے گھر کی وہ تو موجود تھی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب بچوں کو بٹھا رہے ہیں اس وقت بھی یہی کہا تھا نا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم،
تیرے حرمت والے گھر کے پاس، گھر تو تھا لیکن عمارت نہیں تھی۔ تو بعض کتب میں یہی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں، جہاں جہاں سایہ ہے نشان لگا لو یہی میرا کعبہ۔ اور اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنا کعبہ شروع کی، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب باپ بیٹا جو ہے اللہ کے گھر بنا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم معمار بنے ہوئے ہیں اور سیدنا اسماعیل جو ہے وہ مزدور بنے ہوئے ہیں۔ اس گھر کے شرف کا اندازہ لگائیں کہ جس کی تعمیر میں اللہ کا نبی معمار ہو اور اللہ کا نبی ہی مزدور ہو۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے بنا بنانی شروع کی، ذرا تصور کریں کہ اس وقت یہ پتھروں کا لانا، اسی جگہ پر پھر پتھروں کا لگانا، اور کوئی آدمی نہیں، ایک ابراہیم ہے اور ایک اسماعیل ہے۔ یہ تو پیغمبروں کا معجزہ تھا کہ وہ اٹھا کے لے آتے تھے، ورنہ کون پتھر اٹھا سکتا۔ اب جب دیوار اونچی ہو گئی، اتنی اونچی ہو گئی کہ وہاں تک ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گیا، وہاں تک آدمی کی رسائی مشکل ہو گئی، تو اب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا۔ آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے کو پتھر ایسا تلاش کر لیتے ہیں کہ کچھ تو اونچا ہو جس میں ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہی پتھر، اسماعیل علیہ السلام اسی پتھر کو اٹھا کے لے آئے جو آج بھی مقام ابراہیم کہنا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنی شروع کی، تو آپ کے پاؤں مبارک میں چونکہ جوتا نہیں تھا، تو یہ بھی معجزہ تھا پیغمبر کا کہ آپ کے پاؤں جو تھے پتھر میں گھپ گئے، تاکہ وہ نشان، وہ علامت، وہ یادگار جو ہے قیامت تک قائم رہے، تاکہ امتیاز کیا جا سکے کہ وہ حجر ابراہیم کون سا ہے، دیگر احجار سے اس کو علیحدہ کیا جا سکے۔ تو اس سے بنا کعبہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شروع فرمائی کہ اللہ کا گھر بنایا جائے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں اور دیگر سورتوں میں بھی فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس گھر میں اور حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کے ادب کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ قصص الانبیاء کے اس سلسلہ دروس میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھی اور کچھ باتیں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الانبیاء یعنی اللہ نے جن انبیاء کو اولو العزم ہونے کا شان بخشا ہے ان میں سیدنا ابراہیم الخلیل ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ ابو الانبیاء بھی، آپ کی ذریت سے اللہ نے نبوت کا ایک عظیم سلسلہ جاری کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے خلیل ہونے کا اعزاز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ، تو اس لیے جب اتنی شان ان کی بڑی ہے تو اللہ نے قرآن میں بھی بڑے مقامات پہ 35 مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قصہ مبارک کو ذکر فرمایا، اور اسی ضمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے بڑے عظیم امتحان، اس لیے ایک عرب کے اسکالر نے، ایک عرب کے بہت بڑے مورخ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی زبان میں۔ اس نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہے الذی
بدل نفسہ للنیران وبدل ولدہ للقربان ومالہ للضیفہ. انہوں نے کہا کہ سیدنا ابراہیم ان لوگوں میں کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو تو آگ کے لیے بھی پیش کر دی، اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے پیش کر دیا، اور اپنے مال کو ضیف اور مہمانوں کے لیے پیش کر دیا، جس نے سب کچھ لٹا دیا اللہ. تو ہم اس مقام پہ تقریباً پہنچے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو جب چھوڑ گئے اور 2 دفعہ تشریف لے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئیں. اب اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھے تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لے آئے تو انہیں بناء کعبہ کا اللہ کے گھر بنا رکھا. اب اس وقت مکہ کچھ آباد ہو چکا تھا، قبیلہ جرہم وہاں مستقل رہائش پذیر ہو چکا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ان سے قرابت بھی ہو گئی، رشتہ داری بھی ہو گئی، آپ نے عربی بولنا بھی انہیں سے سیکھا. اب جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام تشریف لائی، اس وقت ہے جب آپ کی بیوی یعنی ہاجرہ، کیونکہ سیدنا اسماعیل جو ہیں یہ بی بی ہاجرہ، اور سیدنا اسحاق جو ہیں وہ بی بی سارہ کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر. اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پھر اس گھر کے بارے میں چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک ٹیلا تو یہاں موجود تھا، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تب بھی کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، اور وہ کشتی جو ہے تقریباً 41 دن تک طواف کرتی رہی اللہ کے کعبے کو. اور جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ایک کپے کی شکل میں جیسے خیمہ لگاتے ہیں آپ نام، اس طرح کا ایک خیمہ انہوں نے بھی بنایا، کعبۃ اللہ کی علامت کے اللہ کا گھر ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اللہ کے حکم سے فرشتے اس گھر کو بنا چکے تھے. اس گھر کی تعمیر میں کئی ادوار گزرے. اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، اور پھر یہ ختم ہو گیا طوفان نوح میں. پھر ایک ٹیلا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر زمانہ قریش میں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اس وقت بھی کعبۃ اللہ تعمیر ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ ابن الزبیر جب مکے پہ حاکم بنے تو انہوں نے حضور کی تمنا کے مطابق پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. عبداللہ ابن الزبیر کی شہادت کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس تعمیر کو قریش کی تعمیر پہ بدل دیا. باقی جہاں تک مرمت کا تعلق ہے وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی، جیسے اب بھی ماشاءاللہ اس حکومت کے رشیدہ کے دور میں بھی بڑی زبردست کی اندر سے اور باہر سے اور حتیق سے اور دروازہ مبارک اور چھت مبارک یعنی بے انتہا کام ہوا. تو اللہ نے جب حکم دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کعبۃ اللہ بنایا. اور آپ تصور کریں کہ اس وقت کعبۃ اللہ کا معمار، معلم، مستری، انجینئر جو بھی سمجھ رہے وہ صرف سیدنا ابراہیم ہیں، اور مزدور کون ہے؟ اسماعیل. یعنی اس گھر کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جہاں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جو تھے وہ معلم بھی تھے، مزدور بھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے طول عرض کا پتہ نہیں تھا کہ بھی کتنا طول ہو، کتنا عرض ہو، کہاں تک کعبۃ اللہ گیا تھا. وہ تو ایک ٹیلا تھا، سیر آتی تھی اور مٹی کٹھی ہوتی گئی ایک ٹیلا بن گیا. اب اس کے بارے میں تاریخ میں 2 باتیں آتی ہیں، کسی حدیث مبارک میں تو ذکر نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے. مقصود ہی نہیں، مقصد تو صرف یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا بس. اب اللہ کا قرآن ان تفاصیل میں تو نہیں جاتا نا کہ وہ کعبۃ اللہ جو بنا تو اس کا طول کیا تھا، اس کا عرض کیا تھا، اس کی اونچائی کیا تھی، اس کے دروازے کتنے تھے، اس میں کن کن پہاڑوں کا پتھر لگایا گیا، پتھر کتنے لمبے تھے، چوڑے تھے. کوئی اس میں اس بات کی ضرورت ہی نہیں، تو اس لیے قرآن ان چیزوں کو ذکر ہی نہیں. قرآن صرف ایک اشارہ دیتا ہے کہ ہم نے حکم دیا اور ابراہیم اسماعیل نے ہمارا گھر بنایا بس. البتہ تاریخ جو ہے اور اسرائیلیات جو ہیں، کتب سابقہ جو ہیں، ان میں یہ بات ملتی ہے
اور اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ جب سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا میرا گھر بناؤ، کیسے بنا؟ مجھے تو پتہ نہیں آپ کا گھر طولہ کیا. تو کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت سے وہاں ایک اژدہا یعنی بڑا سانپ کعبۃ اللہ کے اس بست میں اس ٹیلے پہ ظاہر ہوا اور اس نے جا کے پورا خط کھینچ دیا. آپ دیکھیں نا جب سانپ چلے تو نیچے نشان تو بن جاتا ہے. پورا اس نے جا کے ایک دائرہ کھینچ دیا تو اشارہ ہو گیا کہ یہی جگہ ہے، اسی پہ تعمیر کریں. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا، سحاب کو حکم دیا کہ اتنی جگہ پہ سایہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جہاں جہاں سایہ ہے وہاں نشان لگا دو، بس یہ میرا گھر ہے. اور یہ بات اقرب بھی ہے اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آپ کی شان مبارک میں جہاں اور باتوں کا ذکر ہے وہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ پر بادل سایہ کرتے تھے. جیسے آپ شام کے سفر میں جا رہے تو اس راہب نے جب پہچانا اور ابی طالب سے کہا کہ دیکھو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بچپنا ہے، شباب ہے، ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی. اس نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ آپ جہاں چل رہے ہیں وہاں سایہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھے تو آپ سے پہلے چونکہ ساتھی بیٹھ چکے تھے اور سائے والی جگہ سب دوستوں نے قبضہ کر لی تھی، تو حضور اس جانب بیٹھ گئے جہاں دھوپ تھی. کسی ساتھی کو تکلیف نہیں دی کہ بھئی تم اٹھ جاؤ یا میرے لیے جگہ بناؤ. تو جب حضور بیٹھے تو سایہ حضور کی طرف ڈھل گیا. اب وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں بیٹھے. انہی چیزوں سے ہمارے ملکوں میں، انڈو پاک میں، بنگلہ دیش میں اور بھی دیگر مسلمان ملکوں میں ایک بڑی عجیب سی بات چل نکلی ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا. یہ ایک بڑی مشہور بات ہے. وہ دراصل یہی دھوکہ ہے لوگوں. اور اس سے وہ نعوذ باللہ پھر محبت میں بڑھتے بڑھتے شرک میں چلے جاتے ہیں کہ جب سایہ نہیں تو مانا یہ ہے کہ وہ بشر نہیں تھے، انسان کا تو سایہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کا جب سایہ نے مانا ہے کہ خدا تھا. وہ اسی سے پھر شرک میں بڑھتے. حالانکہ بعض کتابوں میں جو ذکر آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ نہیں تھا، مانا یہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو والد پہلے فوت ہو گئے، والد کا بھی سایہ نہیں تھا. آپ کے پیدا ہونے کے بعد ابھی بچپنا تھا، 7 سال کی عمر تھی کہ والدہ فوت ہو گئی، والدہ کا بھی سایہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت جو ہے اور خدمت کے لیے عبد المطلب آئے وہ بھی فوت ہو گئے. ابھی طالب کا دور آیا تو غربت کا دور ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بادلوں کا بھی سایہ کر دیا گیا. تو اس لیے بعض علماء اس محبت میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی بندے کے سائے میں نہیں رکھا، اللہ نے انہیں تو اپنے سائے میں رکھا، اپنی تربیت میں رکھا. کہ اگر بچہ اچھا ہو تو بعض کہتے ہیں جی والدین کا کمال ہے، بچہ اچھے امتحان میں نمبر پاس کر رہے تو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ استاد بڑے قابل. اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کے ذمے یہ ایسی کوئی بات رہنے بھی نہیں دیتے تاکہ ان کی تربیت کا براہ راست میری ذات کے ساتھ تعلق ہو کہ علم یجد کا یتیمن فآ، ہم نے آپ کو حفاظت کی، ہم نے تربیت کی تاکہ جو بھی اعزاز ملے وہ میرے نبی کو ملے، وہ کسی باپ کی طرف، دادے کی طرف، چاچے کی طرف، استاد کی طرف، معلم کی طرف منتقل ہی نہ ہو سکے، بلکہ النبی الامی اسی کے پاس نہیں پڑھے اور ساری دنیا کو پڑھا دیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہاں صحاب کا سایہ تھا، وہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نشان لگا لی، اس کے بعد تعبیر کی. اب جب پتھر لگاتے رہے، اور یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس میں جو ہے کعبۃ اللہ میں مختلف پہاڑوں سے پتھر لائے گئے، جیسے جبل کہتے ہیں زیتا ہے، جبل سینا ہے، جبل جودی ہے، جبل لبنان ہے، جبل کعبہ ہے. لیکن یہ ساری باتیں اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں. ہمیں یہ بات کسی یعنی صحیح روایت سے نہیں ملتی کہ اتنی دور سے پتھر لانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ مکہ شریف کے ارد گرد تو اپنے ذاتی پہاڑ موجود ہے.
اور نہ کسی دور میں ایسا پتھر دیکھا گیا ہے کہ جی اس میں سنگ مرمر لگایا گیا ہو، یا سنگ ساباگ لگایا گیا ہو، یا سنگ احمر لگایا گیا ہو، یا کوئی خاص ٹھنڈا پتھر لگایا گیا۔ عام سادہ پتھر ہے جو آپ دیکھتے ہیں جب ایام حج میں غلاف مبارک اٹھ جاتا ہے سامنے ظاہر واضح سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اور بڑے بڑے پتھر ہیں، ان کی یعنی پیمائش بھی برابر نہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اللہ کی کیا۔ تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کی بنا کی، تو جب تھوڑا سا وہ پہاڑ اونچا، کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئی، تو اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی پتھر نہیں پہنچا سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا حضرت اسماعیل سے کہ بھائی کوئی پتھر تلاش کریں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تلاش کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی تلاش کیا، لیکن کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بھی خاص ایک پتھر ہے جیسے اللہ نے حجر اسود کو بھیجا جنت سے، اسی طرح یہ مقام ابراہیم کا پتھر جو ہے یہ بھی جبریل علیہ السلام، اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی اللہ نے اس میں ایسی شان رکھی تھی۔ دیکھیں نا جی آج تو دنیا کتنا ترقی کر گئی، جدید ٹیکنالوجی میں کہاں آگے بڑھ گئی، چاند پہ ڈیرے ڈال رہی ہے۔ اب تو ایسی مشینیں نکل آئی ہیں کہ آپ ان کو بٹن دیں، حسب ضرورت وہ اونچی ہو جائیں گی، حسب ضرورت نیچی ہو جائیں گی۔ لیکن کمال تو یہ ہے کہ نہ مشین ہو، نہ اس کے چلانے کے لیے کسی چلانے والے آپریٹ کرنے کی کسی ضرورت ہو، نہ کوئی ڈرائیور ہو، اور سیدنا ابراہیم خود کھڑے ہو جائے، حکم کرے پتھر اونچا ہو جائے، حکم کرے خود بخود نیچے ہو جائے۔ کمال تو یہ ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو اسباب ہیں، یہ تو اسباب ہوئے نا جی۔ ایک مشین ہے، اس کو پھر جناب چلانے کے لیے اور مشینیں ہیں، پھر اس کو آپریٹ کرنے کے طریقے ہیں، پر آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ اچھا اگر بعض الیکٹرک پہ چلنے والی ہے، بجلی بند تو مشین کھڑی ہے، کام نہیں کرتی۔ بعض کے چلانے کے لیے بیٹری ہے، بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو خلاص مشین کھڑی ہوئی ہے، کام نہیں کرتی۔ لیکن یہ معجزہ انبیاء ہے، اسی کا نام معجزہ ہے کہ ہر وہ کام جو ساری دنیا کو عاجز کر دے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہو جائے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے، اونچا ہو جاتا، ضرورت ہوتی نیچے ہو جائے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ اس پتھر میں اللہ نے ایک ایسی خاص لچک رکھی تھی کہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاؤں جو تھے وہ اس میں کھپ گئے اور ان کے نشان تھے، ورنہ پتھر میں پاؤں تھوڑا دھستا، یعنی اگر زمین سخت ہو تو اس میں بھی پاؤں داخل نہیں ہوتا، یعنی مٹی بھی اگر سخت ہاں کسی جگہ دلدلی زمین ہو، ریتیلی زمین ہو، نرم زمین ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاؤں اس میں چلا جائے، لیکن سخت زمین میں پاؤں نہیں جاتا، اچھی جائے کہ آپ پتھر پہ پاؤں رکھے اور پاؤں چلا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ اس کو قیامت تک علامت بنانا چاہتے تھے کہ وہ نشانی رہے، فیہ آیات بینات مقام کے بعد۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا لیا، اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل مل کے اس قواعد اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، کہ اے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ لکھا کہ دیکھو کام کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، ایک خلیل اللہ ہے، ایک نبی ہے، اور کام بھی اللہ کا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ گھر بناؤ، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے قبول فرما۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے۔ کیوں؟ کیا پتا اس میں کوئی ایسی کوتاہی رہ جائے، اس میں ریا آ جائے، اس میں سمعت آ جائے، اس میں شہرت آ جائے، اس کے اندر کوئی دل میں گندا خیال آ جائے تو ساری عبادت، ساری محنت، ساری ریاضت جو ہے اللہ ٹھکرا دے۔ کیوں؟ وہ تو بادشاہ ہے، وہ چاہے تو ہماری ٹوٹی پھوٹی بات بھی قبول فرما لے، اور چاہے تو بڑے سے بڑے ہم جناب فریاد کرتے رہیں اور نہ سنیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انک انت السمیع العلیم،
کہ دعاؤں کے سننے والا اور اپنے بندوں کے حال کو جاننے والا صرف تیری ذات ہے اور کوئی نہیں. میرا مولا تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے. ہماری نیت کو بھی تو جاننے والا ہے کہ ہم خلوص سے تیرا گھر بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا. تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے گھر بنایا تو اسی دور میں آپ کو حجر اسود کے بارے میں حکم ہوا کہ تلاش کریں، کیونکہ حجر اسود کے بارے میں صحیح روایات یہ ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے لایا. اور جب حجر اسود آیا ہے جنت سے تو اتنی روشن تھا اور اتنی چمک تھی جیسے سورج میں چمک. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب بدت ہو خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے اس کو بھی سیاہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قیامت والا دن کافروں کے چہرے سیاہ، کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو کفر شرک ہے. اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود. اسی طرح گناہ جو ہے، معصیت جو ہے، اس کا دل پہ سیاہ نقطہ لگا. اسی طرح گناہوں کے اثرات، اسی طرح نیکی کے بھی اثرات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بالکل سیاہ فام ہیں، سوڈانی ہیں، حبشی ہیں، افریقی ہیں، کسی ملک کے ہیں، بالکل سیاہ رنگ ہے، موٹے موٹے نقوش ہیں، لیکن کثرت ذکر سے اور کثرت عبادت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کے چہرے پہ ایسی کشش ہوتی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں. بعض آدمی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن طبیعت میں نفرت آ جائے. یہ اللہ کی کوئی وجہ کیا اثرات ہے؟ دیکھو نا، کہیں آگ جلے تو گرمی تو آئے گی، اور کہیں اگر آپ جناب کوئی ایئر کنڈیشن چلائیں تو ٹھنڈک تو آئے گی. فطری بات ہے، اثرات تو آئیں گے. تو اگر ان چھوٹی موٹی چیزوں کے اثرات آتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے اثرات کیسے نہیں آتے؟ لیکن یہ چیزیں اصل میں پریکٹیکل ہیں، یہ کہنے سے نہیں سمجھتے. یہ آپ کو لاکھ ہم کہتے رہیں یا اور کوئی کہتا رہے سمجھ نہیں آئے گی. آپ یعنی کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ یا صرف لفظ اللہ، اس میں ذات جو ہے، اس کا ذرا 8-10 دن اکیلے بیٹھ کے ذرا ذکر کر کے دیکھیں کہ اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ طبیعت میں کتنی حدت اور شدت اور کتنی گرمی پیدا ہوئی ہے. ابھی آپ کو کوئی کہہ رہی یار اللہ اللہ کرنے سے، یار کیا گرمی ہوگی، مولوی عجیب آدمی کیا کہہ رہا ہے، پتہ دماغ ٹھکانے بھی ہے یا آج کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہے. لیکن میں تو آپ کو تجربے کی دعوت کر رہا ہوں، میں آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہا. اللہ کے بڑے مزے، لیکن جو آ کے چکھ لے، یہ چکھنے کی چیزیں ہیں. اب سامنے ایک میٹھی چیز رکھی ہو، میں لاکھ تعریف کروں، کیسے پتہ؟ جب تک آپ چکھیں گے نہیں تو کیسے فیصلہ ہو؟ تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ والے ضرب لگاتے ہیں نا اس دل پر جو گندگی اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی جب کثرت ہوتی ہے، اور اس کا یعنی ایسے لوگ تو اب بھی موجود ہیں جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ذکر روز کر لیتے ہیں، اور پھر جب اس میں اور ترقیاں ہوتی ہیں تو پھر مدارج ہی اور ہیں. لیکن آپ صرف 8 دن کر کے تجربہ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیا حال ہے. آپ جناب ایسے یکدم یعنی ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ 4 ایئر کنڈیشن کمرے میں لگا تو آپ کہیں گے اب بھی گرمی ہو رہی. کیوں؟ اللہ کے ساتھ ہے، اس میں ساتھ اس کے اثرات ہے، جلالہ ہے، جل جلالہ، جل شانہ، عز برہانہ. جو لوگ محسوس کرتے ہیں آپ کعبۃ اللہ میں جائیں تو عظیم ایک اللہ کے جلال اور عظمت، اور اگر مدینہ منورہ میں جائیں تو آپ کو ایک جمال محسوس ہوگا. اچھا، وہی لوگوں میں بھی اثر ہے. مدینہ منورہ کا جو اصل آدمی ہوگا نا، جو مدنی النسل ہوگا اور مدنی الاصل ہوگا، وہ کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، بڑے پیار سے بات کرے گا. اور جو یہاں کا اصل ہوگا نا، جو ایسے بات کرے کہ اس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، تمہیں سمجھتا کیا ہے؟ اس سے بات کرو تو معلوم ہوگا کہ بالکل غصہ تو اس کے ناک میں رکھا ہو. یہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور یہ باتیں کہنے سے نہیں آتی بلکہ عملی تجربے سے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حجر اسود کو ڈھونڈیں. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ جو ساتھ جبل ابی قبیس ہے، اسی پر اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا تھا. اب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ڈھونڈ رہے ہیں. کیسے ڈھونڈیں؟ کیا پتہ لگے بھی جب حجر اسود کون سا ہے؟ آواز آئی کہ بھی میں تو ادھر ہوں، کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا
وہ اس وقت بھی ہند میں موجود تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہیں سے اس کو لایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو اسی کونے میں رکھا۔ یہ سب اللہ کے حکم۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو بنا لیا، جب یہ گھر مکمل ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل اب اعلان کر دو اور خبر کر دو پورے عالم کو کہ بھائی اللہ کا گھر بن گیا ہے اور اللہ کے گھر میں حج کے لیے آؤ۔ تو سیدنا ابراہیم الخلیل نے عرض کیا کہ مولا کریم، میں اگر یہاں کھڑے ہو کے آواز دوں گا تو میری آواز کون سنے گا؟ یہ تو ایسی ایک چھوٹی سی آبادی ہے، اور کہاں تک میری آواز جائے؟ آج جدید سائنس کو بڑا ناز ہے نا کہ جی ہم نے دیکھو ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ہم نے ڈش کے ذریعے، ہم نے سمندر کی لہروں کے ذریعے، ہم نے فضاؤں کے ذریعے دیکھو کہاں کی آوازیں کہاں پہنچا دی ہیں۔ تو یہ تو سارے اسباب ہیں۔ آج اگر تمہارا ایک اسٹیشن فیل ہو جائے، آج راستے میں تمہارا کوئی ایک راڈار کام چھوڑ دے، آج راستے میں تمہارا لگا ہوا کوئی ایک ٹاور جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، تو سارے سلسلے ختم۔ وہ تو محتاج ہے۔ اسی لیے تو جدید ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے جب بارش آتی ہے تو سارے سسٹم جو ہے ان کے طرف ہو جاتے، کچھ ہی نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ کوئی نظام۔ اچھا، وہ جن کو محکمہ موسمیات 8 دن پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے ویک میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، ان کی اتنے معلومات کے باوجود یہ عالم ہوتا ہے کہ پوری ریاستیں طوفان میں ڈوب جاتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا کہ خلیل میرا حکم ہے، پکارنا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا تو یہ تو ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ تو نہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا اعلان کرو لوگوں میں۔ سیدنا خلیل نے آواز دی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مختلف روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی آواز کو اللہ نے ایسی برکت دی کہ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، بلکہ وہ بچے جو ابھی ماں کے بطن میں تھے وہاں بھی اللہ نے آواز پہنچائی، اور سب نے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے ندائے خلیل پہ ایک دفعہ کہا لبیک، اللہ نے ایک حج نصیب کر دیا، جس نے 2 دفعہ کہا 2 دفعہ نصیب ہوا، جس نے 100 دفعہ کہا اللہ نے اس کو 100 دفعہ نصیب کر دیا۔ آپ دیکھیں تصور میں نہیں ہوتا آدمی کے اللہ یہاں بھیج دیتے حج کر رہا ہے مزے سے، تصور میں بھی نہیں ہوتا بندے کے یعنی کہ میں کبھی حج کر سکوں گا، لیکن اللہ بلا کے مکے بٹھا جب آؤ جی بیٹھو مزے۔ بڑے سے بڑے آدمی اس اطمینان سے، اس آرام سے حج نہیں کر سکتے جیسے مکے میں رہنے والا کر لے۔ اپنی گاڑی ہے، رات کو نکلا، صبح نکلا، کسی وقت چلا گیا، کہیں جا کے کھڑا ہو گیا، کہیں بیٹھ گیا، کھانا سامان سارا گاڑی میں پڑا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کپڑا لٹکایا بیٹھ گیا، سایہ بنایا بیٹھا ہوا مزے۔ تو اب بنا خلیل جو ہے، بنا کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کی، اور خدا کی شان کہ اللہ نے معمار کعبہ کو یہ عظمت بھی بخشی کہ آسمانوں میں بھی اپنے کعبے کے برابر دکھا کہ جب معراج کی رات حضور پاک گئے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کعبہ ہے، بیت المعمور ہے۔ جیسے زمین میں کعبہ ہے آسمانوں میں بھی کعبہ، اور وہ کعبہ اگر اللہ اتار دے تو اس کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا، یعنی یہی کعبہ ہے جو آسمانوں کا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب کعبہ بن گیا، جب اللہ کے گھر کی مسجد بن جاتی ہے تو آسمان تک اس کا حکم ہے اور زمین تک اس کا حکم ہے۔ اب اگر ہم انڈر گراؤنڈ بھی حرم بنا لیں تو نیچے جب نماز پڑھیں گے تو اسی طرف رخ کر دیں گے، ضروری تو نہیں کہ کعبے کو پہلے نیچے لے جائیں ہم، کہ اس کا حکم جو ہے وہ تحت سرات ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ تو بہت نیچے ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ بیت المعمور تک تھا، تو وہاں بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو اللہ نے۔ تو اس عظیم واقعے کے بعد، بنائے کعبۃ اللہ کے بعد،
اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر ایک دوسرا امتحان، اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا، اسی سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے، تو اس ایک حرف پہ اگر غور کریں آپ تو سارے مسئلے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض کلمات کے امتحان میں ڈالا، لیکن ابراہیم نے وہ کلمات پورے، جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کہ میرا ابراہیم ایسا سچا ہے کہ اس نے جو میں نے حکم دیا وفا کی، پورا کر دیا۔ یہ شان کے قریب اب دوسرا حکم جو ملا انہیں وہ ایک عظیم ابتلا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو۔ یعنی اندازہ کریں کہ پہلے تو اپنے بیٹے کو چھوڑ آؤ، بیٹا چھوڑ آؤ، بیوی چھوڑ دو، ایسی جگہ چھوڑ دو، بندہ کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، آبادی کوئی، اور ان کے لیے تم بھی کچھ نہیں کر سکتے، بس جاؤ واپس چلے۔ اب اللہ پاک نے جوان کر دیا، جوانی آ گئی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب دوسرا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر۔ اور وہ حکم کیسے آیا کہ براہ راست حکم بھی نہیں دیا گیا بلکہ خواب۔ اسی لیے ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں کہ ایک عام خواب ہے جو عام بندہ دیکھتا ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو اللہ کا نبی دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا جو خواب ہوگا، جو پیغمبر کا خواب ہوگا، اللہ کے نبی اور رسول کا خواب ہوگا، وہ وحی ہوتی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ گویا اللہ کا حکم ہے بس۔ اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ تین قسم پہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو دن میں ہم باتیں کرتے رہے، کسی کام میں الجھے رہے، کوئی پریشانی تھی یا کوئی خوشی تھی یا غمی تھی، وہی رات کو وہی ہمارے لاشعور سے شعور میں آتی رہی، وہی چیزیں ہمارے سامنے دوڑتی رہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوتی، اور ایک خواب ہوتے ہیں کہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، اور ایک خواب جو ہے وہ رحمانی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ان کی ظاہری علامات یہ ہیں، مثلا آپ جو دن میں ایک موضوع میں، ایک تقریر میں، ایک بات میں تھے، اور رات کو آپ سوئے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد ہے اور وہاں ساتھی بیٹھے ہیں، وہی بات دماغ میں آ رہی ہے جو لاشعور میں تھی، کوئی نئی بات نہیں۔ اور ایک ہے کہ شیطان ڈرا رہا ہے، وہ کبھی جانور بن کے، کبھی سانپ بن کے، کبھی کوئی چیز بن کے، کبھی کوئی چیز بن کے۔ اس کا علاج بھی حضور نے بتلا دیا کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اس کی حکارت کے لیے، اور 3 دفعہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کروٹ بدل لیں اور سو جائیں، اور کسی کو اس خواب کا ذکر نہ کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو رحمانی ہوتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے سویا ہے، تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور یہ عین اللہ کے نزول رحمت کا وقت ہے، اور اس وقت ایک بندہ خواب دیکھ رہا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھے کہ جتنے صالحین ہوتے ہیں، جتنے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ باوضو سوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں، تو ان کے خواب زیادہ قریب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ خواب جو ہے یہ بھی ایک جز ہے نبوت۔ اچھا اب جہاں پیغمبر کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی کو تو شیطان دخل دے نہیں سکتا، تو اب لا محالہ ان کا تعلق رحمان سے ہوا، تو ان کے دماغ میں جو بات ڈالیں گے تو رحمان ڈالیں گے، جب رحمان ڈالیں گے تو وحی ہوگی۔ اس لیے نبی کا خواب بمنزل وحی ہمیں کیا ہے، یعنی کیا مطلب، آج اگر کوئی اللہ کا ولی خواب دیکھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذبح کر دو، اس کا خواب وحی اللہ کا حکم نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم کوئی خیرات کرو۔ لیکن اللہ کا نبی اگر دیکھے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا، اور جب خواب میں حکم ہوا تو اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے یہی خواب جو ہے 3 دفعہ دیکھا، اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے اور اس کو ذبح۔
اور اسی ضمن میں آپ حضرات یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ ذبیح کون ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں قربان ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا بیٹا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور بعض کہتے ہیں سیدنا اسحاق۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، کتابوں میں اس میں بڑے اختلاف ہیں، اور دونوں طرف بڑے دلائل ہیں اور بڑی ابحاث ہیں اور بے انتہا بحثیں ہیں، حتیٰ کہ بعض کی روایات میں کتابوں میں تو ہمارے اپنے لوگ جو ہیں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے مقتدر لوگ وہ بھی قائل ہو گئے کو متعدد صورتوں میں نازل فرمایا کہ جہاں جس حصے کی ضرورت آئی وہاں وہی آیات نازل۔ تو اللہ پاک نے دوسرے مقام پر قال ما خطبكم ايها المرسلون، قال فما خطبكم۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا اصل وجہ کیا ہے تم لوگوں کی، اللہ کے فرشتے کیوں بھیجے گئے ہو؟ یہ تو معمولی سی بات جو بشارت دے گی ایک کافی ہے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ اب فرشتوں نے کہا کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس مجرمین قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے، قوم لوط کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ اب ان کے نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کی بغاوت کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کا استیصال کا وقت آ گیا ہے، اب ان کے سروں کی فصل پک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا زمان آ گیا۔ اللہ نے وہاں یوں کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو یہاں قرآن پاک نے ایک سورۃ ہود میں ایک دوسرے اسلوب سے بیان کیا کہ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا، پتہ لگ گیا فرشتے ایسے نہیں کھا رہے اور ڈر ختم، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، اور بیٹے کی خوشی اور مبارک بھی مل گئی کہ اللہ آپ کو بچہ دیں گے اسحاق، اس کے بعد یعقوب، اور اسحاق بھی نبی اور یعقوب بھی نبی، اولاد ہو اور پھر اولاد بھی صالح ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ابراہیم قوم لوط کی وجہ سے جھگڑنے لگ گئے فرشتوں کے ساتھ، اب ذرا اطمینان ہو گیا نا، ڈر نکل گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کیا۔ تو یاد رکھیں کہ وہ جھگڑنا کیا تھا، وہ اصل میں روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی ایک بات تو بتاؤ، ٹھیک ہے تم جا رہے ہو قوم لوط کو ہلاک کرنے، لیکن اگر کسی بستی میں کسی علاقے میں 400 مسلمان رہتا ہو تو وہاں بھی تم عذاب نازل کرو گے؟ کہا کہ نہیں، اگر وہاں 400 مسلمان ہو تو پھر تو ہم عذاب نہیں نازل کریں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کر، اچھا ایک بات اور بتا دو، چلو 400 نہ ہو 200 ہو۔ انہوں نے کہا 200 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں نازل کریں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو 200 نہ ہو 100 ہو۔ انہوں نے کہا پھر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا اچھا 100 نہ ہو تو اگر وہاں 40 ہوں۔ اب حضرت ابراہیم کیوں جھگڑ رہے؟ مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی ہیں، اب جب دیکھا کہ قوم پہ عذاب آ گیا ہے تو اب کوشش کی کہ کسی طرح ٹل جائے، کیونکہ ہم پیغمبر یہ تو نہیں چاہتے کہ قوموں کا استیصال ہو جائے۔ انہوں نے کہا 40 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں کریں۔ انہوں نے کہا اچھا 40 نہ ہوں چلو 10 ہو۔ انہوں نے کہا پھر بھی نہیں کریں۔ انہوں نے کہا 1 ہو۔ ابراہیم صاحب کو تو پتا تھا کہ وہاں تو مسلمان آئے نہیں، لوط علیہ السلام، کیونکہ خدا کی شان یہ کہ یعنی پوری قوم لوط میں کوئی بندہ اسلام نہیں لے آیا لوط علیہ السلام پہ، ماں سوا 2 لڑکیوں کے، اپنی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ اسی لیے میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی یعنی ایک بندہ بھی نہیں، بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 2 اور 4 آدمی ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں
اسی لیے علماء حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ مجمع زیادہ ہونا، بھیڑ زیادہ ہونا، عدد زیادہ ہونا وہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ کوئی دلیل نہیں۔ ویسے بھی اللہ کی شان ہے، آپ دیکھیں نا جی کہ گلاب کا پھول ہو تو پھول تو ایک ہوگا، کانٹے 18 ساتھ لگے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جتنا گند اور جتنا چھوٹی موٹی تنکے اور چیزیں اور ایسی ساری اوپر اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر ایک طرف مثلا ہم کہیں کہ دیکھو جی بلاد اروپا ہے اور یورپ اور امریکہ ہے اور ماسکو ہے اور رشیا ہے اور ہر جگہ کفر ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے چاہے ساری دنیا میں ایک مسلمان ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ، ہاں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، پھر کسی مسئلے پر جمہور ایک طرف ہے تو ان کا وزن ہوتا ہے، لیکن جہاں کفر اور اسلام کی بات ہے کہنا مسلمان، اللہ کے نبی کے ذمہ دعوت ہے، اگر کوئی مسلمان ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا تو نبی کا تو اس میں کوئی ذمہ نہیں، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق پہنچا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی ہونا پھر بھی ہم عذاب نہیں کریں گے، لیکن قرآن کہتے ہیں، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام بات، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ انہوں نے کہا ابراہیم اب جانے دیں، آپ چھوڑیں اس بحث کو، ان کا وقت آ چکا ہے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اب اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اب اس کا کیا فائدہ۔ باقی دوسری جگہ قرآن پھر بیان کرتا ہے کہ باقی تمہیں خوف ہے کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پھر کہا ان فیھا لوطا، کہ خدا کے بندے وہاں لوط ہے تم عذاب کیسے کرو؟ قالوا نحن اعلم بمن فیھا، فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ اس بستی میں کون کون مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم سے پہلے ان کو نکالیں گے پھر عذاب ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ کی رحمت تھی کہ اگر کسی بستی میں ایمان والے ہوں تو کبھی ان کی وجہ سے بھی عذاب چل جائے۔ اسی کے ضمن میں حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کبھی کبھی حیران ہوتے کہ ہم پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں لیکن مکے والوں پہ کوئی عذاب نہیں نازل ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پہ کیسے عذاب اتاریں، آپ جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے آپ جائیں پھر دیکھیں کیسے ہم ان کو ٹھیک کرتے، آپ ہیں تو پھر ہم عذاب نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم وہاں بھی عذاب نہیں کرتے جب ہم سے کوئی بخشش مانگنے والے ہوں، اور اسی طرح قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بستی کو برباد نہیں کرتے، ہلاک نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، جب تک نبی نہ بھیجیں یا نبی کا خلیفہ یا عالم نہ بھیجیں، ان کو حق بات پہنچا نہ دی جائے، ان کو اتمام حجت نہ کر دیا جائے، ایسے نہیں اللہ کسی کو پکڑ لیتے۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصیت فرماتے تھے کہ جب تم جنگ کے لیے جا رہے ہو تو خیال رکھنا لا تغیروا، ایسے نہیں جا کے شب خون مار دو کسی بستی پر، بلکہ انتظار کرنا، فَإِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، اگر تمہیں اذان کی آواز آ جائے فَلَا تَغِیرُوهَا، حملہ نہ کرو، جو اس کا مطلب ہے اندر مسلمان ہے، اذان جو دے رہے، اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور اذان نہ کہے اور نماز نہ پڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منع۔ لیکن ایک بات ایک حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک بی بی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم سے ایک سوال کیا، آپ بتا رہے تھے نا کہ ایسے امتوں پہ عذاب آئیں گے، ایسے عذاب آئیں گے، ایسے عذاب آئیں گے،
تو اس بیوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالح، کہ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ ہم اچھے لوگ ہوں گے، چلو ہم برے ہیں لیکن اچھے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اذا کثر فیکم الخبث، کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی، جب برائی بڑھ جائے گی تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں، پھر اللہ پاک عذاب کر دیتے ہیں، اس میں اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں اور برے بھی رگڑے جاتے ہیں۔ پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا، اچھا ہے تو اس کو جزا اچھی مل جائے گی، برا ہے تو سزا مل جائے گی، لیکن پھر اللہ عذاب کو نہیں کرے۔ اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایک بستی پر عذاب، کہ فلاں بستی پہ عذاب نہ دو، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس بستی میں تو ایک ایسا تیرا بندہ رہتا ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جس کا رات دن تیرے ذکر میں ہے، تیری یاد میں ہے، تیرے فکر میں ہے، ہر وقت زبان پہ تیرا نام ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نے فرمایا اس پر بھی کر۔ آپ ملائکہ نے کہا اللہ کی مرضی ہے، انہوں نے کہا مولا آپ کا حکم ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے فرمایا ملائکہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے وہ عابد تھا، زاہد تھا، وہ ذاکر تھا، لیکن اس نے میں برائی پر کسی دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو صرف ہمارا نیک ہونا کافی نہیں ہوتا، جیسے آج کل ایک محاورہ ہے نا کہ بھئی تو اپنی نبیڑ، تجھے غیر سے کیا، یہ غلط۔ ہر آدمی کا ایک فلسفہ بن گیا ہے کہ بھئی چھوڑو، ہم کسی دوسرے کے معاملے میں کیسے دخل، لیکن جی آزادی ہے اور ہر آدمی کو حق ہے اور ٹھیک ہے وہ جانے ان کا کام جانے، یہ بات اللہ کے رسول اور اسلام کے فلسفے کے خلاف۔ ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے، آپ اس کو بچانے کی کوشش بھی نہ کریں، آزادی ہے جانے دو۔ ایک آدمی آپ کے سامنے اگر آگ میں جا رہا ہے، آپ کا فرض ہے کہ پکڑیں آپ اس کو۔ ایک آدمی آپ کے سامنے مکان سے کھڑے ہو کے چھلانگ لگانا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی آزادی ہے، کیوں ہم دخل دیں، جانے دو۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، ان کو آپ جہنم سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا بات ہے؟ اسی لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ جو ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہمارا ہر بندہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور جب تک یہ فضا نہ بنے اس وقت تک کام بھی نہیں ہو۔ یہ قاعدہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آئے اور تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ جتنا مرضی آئے کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ احکام پہ چلنا ہوگا، ورنہ اللہ کا عذاب آئے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے۔ اچھا، اس کے بارے میں میرے آقا نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یعنی عظیم مثال بیان فرمائی ہے، عظیم مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی کے دو حصے ہیں، دو خانے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں۔ اگر نیچے والوں کا یہ مزاج بن جائے کہ بھی ہم اس کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے ہیں، ادھر سے جانا پڑتا ہے، ادھر جاؤ اور کنارے پہ کھڑے ہو اور ڈول ڈالو اور پھر پانی نکالو، تو بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں تختہ توڑ کے تھوڑا سا یہاں سے سوراخ کر کے ہر آدمی اپنا ڈول بھر لے گا۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کا ہاتھ نہ پکڑو اور وہ سوراخ کر لیں اور پانی اندر بھر جائے جو تم اوپر رہ رہے ہو، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر تم اوپر بیٹھے رہو گے جی ہم تو دور ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جب اس کشتی میں پانی بھرے گا، جب وہ ڈوبیں گے تم بھی ساتھ ڈوب جاؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندہ یعنی اس کا اگر ایک بندہ بھی اللہ کی یاد کرنے والا ہے تو پہلے یہ تھا اس کی وجہ سے بھی عذاب نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اصل بنیادی بات ہے سمجھنے والی، وہ اپنے دل و دماغ میں اللہ کی رحمت سے رکھ لیں کہ جب تک آپ نوح علیہ السلام سے لے کر یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور ان کی قومیں گزرے ہیں، جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ محض کافر ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ یہ بات ہمیں کیا ہے، مثلا ایک قوم کافر ہے لہذا کافر ہونے کی وجہ سے عذاب آ جائے، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دونوں راستے بتلا دیے ہیں، یہ ایمان کا ہے، یہ کفر کا ہے، جو چاہو اختیار کرو۔ پھر عذاب کیا مطلب؟ کافروں کو بھی عذاب اس وقت ملتا جب کفر کے ساتھ وہ مجرمانہ کارروائیوں میں پڑ جاتے، پھر اللہ کے عذاب آتے۔ ورنہ کافر ہے ٹھیک ہے، مانے گا اس کا بھلا ہے، نہیں مانے گا اس کا نقصان ہے، ایمان لے آئے گا تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اور ایمان نہیں لے آئے گا تو دنیا و آخرت میں خرابی ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمیشہ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، نہیں عذاب آیا، لیکن جب قوم نے نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کے بے ہوش کر دیتے، نوح علیہ السلام کو مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، استہزاء کرتے، جب وہ جرائم میں پڑھتے گئے اور ان پہ اب تبلیغ نے اثر بھی چھوڑ دیا کہ نوح علیہ السلام کو کہنے پڑا کہ یا اللہ میں نے ان کو ہر حال میں دعوت دی ہے، ان کو کوئی اثر نہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو میں ان کی نسلوں کو بھی آزما چکا ہوں، آئندہ بھی جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی کم لن یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اسی طرح پہ آپ دیکھیں، نظر ڈالیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ فرعون تھے، تو بنو اسرائیل کے مقابلے پر قبط تھا، فرعون تھا، لیکن اتنی مدت طویلہ تک عذاب نہیں آیا فرعون یا فرعون کی قوم پہ۔ لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئے تو لوگوں کے بچوں کو قتل کر دو، بچیوں کو غلام بنا دو، ان کو جناب اپنے مشقتوں کے کاموں میں عذابوں میں ڈال دو، سارے مصائب کا ان کو شکار کر دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ جوش میں آتا ہے۔ ورنہ کافر کو بطور کافر ہونے کی سزا نہیں ملتی، کیوں؟ وہ تو اللہ پاک نے ہر بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا۔ تو اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اب بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بدل نہیں، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کا جو حکم ہو جائے تو ہو جاتا ہے، انہم آتیہم عذاب غیر مؤجل۔ اب اللہ کے فرشتے وہاں سے چلے اور حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ رہتے تھے قریہ سدوم میں۔ قریہ سدوم جو ہے آج کل اس کو کہتے ہیں بحر میت، یہ اگر آپ اردن جائیں جارڈن جائیں اس کے قریب وہ جگہ ہے تو اس کو کہتے ہیں بحر میت، یعنی وہ ابھی بھی وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے کہ وہاں اب بھی پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، حالانکہ پانی موجود ہے لیکن کوئی چیز